جیل چلے گئے ہیں، حالانکہ عدالتی فیصلے میں لکھا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کرپشن ثابت نہیں ہوئی، پوری قوم جانتی ہے۔ میں بات کھولنے سے پہلے پاکستانی قوم کی توجہ چاہتا ہوں کہ آج عدالت میں کیا کارروائی ہوئی۔ یہ احتساب عدالت میں گیا تھا پہلے میں آج صبح، پھر میں ہائی کورٹ میں گیا، اور وہاں پر جب کارروائی شروع ہوئی تو میں نے جو ڈویژن بینچ تھا ان سے میں نے گزارش کی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، اور میں نے کہا کہ میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں، مجھے کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا کہ میں کوئی اپنا جو ہے وہ آج احتساب کا عمل فیس نہیں کر رہا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں 93 میں جب گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور 6 مہینے میں اڈیالہ جیل گیا تھا، اور میں نے محترم عدالت کو بتایا کہ مجھے اپنا جو ہے وہ ضمانت نہیں ملی، مجھے بری نہیں کیا گیا، میرا کیس کواش ہوا۔ یعنی لیگل فریٹرنٹی جانتی ہے کواشمنٹ کیا ہوتی ہے، یعنی کیس بنتا ہی نہیں تھا، یہ اس وقت اس کی عمر ہی نہیں تھی کہ اس پہ کیس بنایا جاتا۔ پھر میں نے محترم عدالت کو گوشگزار کیا کہ مشرف کے 10 سال جب شریف خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا، اکیلا میں تھا جو روز نیب کے دفتر کے سامنے 6 گھنٹے بیٹھا کرتا تھا۔ اسی دوران میرے دادا کی میت آئی، اکیلے کاندھوں پہ میں نے ان کو لحد میں اتارا۔ شہباز شریف کینسر کے موذی مرض میں لاحق تھے، ان کی سرجری تھی، آپریشن تھیٹر جاتے ہوئے انہوں نے مجھے خط لکھا کہ بیٹا اگر میں زندہ واپس نہ آیا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے یہ ساری سختیاں جھیلی ہیں، لوگوں کے نام ECL میں ہوتے ہیں، مجھے لاہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں 10 دن کی بات نہیں کر رہا، میں 10 سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور حالیہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو صحت دے، مجھے اللہ نے 20 سال بعد بیٹی دی، میں نے عدالت کو بتایا۔ تیسرے دن ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی سرجری ہے اور اس کی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، وہ ICU میں تھی۔ مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ باپ ہیں، آپ کو یہاں پہ رکنا چاہیے، لیکن عدالت کو میں نے بتایا کہ میری پاکستانیت اور میرے اندر جو ایک قانون کا احترام ہے، اس کا تقاضا تھا کہ میں وطن واپس لوٹوں۔ میں عدالت کے اجازت سے 1 دن پہلے میں وطن لوٹ چکا تھا، لیکن آج میں نے عدالت کو کہا، میں نے کہا میں شہری ہوں، ایک پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں مسلم لیگ نون کا رکن ہوں یا اپوزیشن لیڈر ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا عقل سمجھ جو ہے وہ اس چیز کو جانچنے سے قاصر ہے کہ نیب چیئرمین کا جو عہدہ ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے۔ وہ موصوف کہتے ہیں کہ میں نے حمزہ شہباز شریف کا سوال نامہ اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اب آپ سب باخبر لوگ ہیں، ایکسپیرئنس ہیں، یعنی جو انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے وہ نیب چیئرمین میرے معاملے میں خود وہ کر رہے ہیں۔ پھر کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ حمزہ شہباز شریف جو ہے نا بینچ کے پیچھے چھپ رہا ہے، میں نے بینچ بدلوا دیا ہے، اب اس کی بیل کینسل ہوگی اور یہ گرفتار ہوگا۔ میں نے یہ سارے حقائق آج محترم جج صاحبان کے سامنے رکھے، اور میں نے کہا کہ گرفتاری سے میں نہیں گھبراتا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا دامن خدا کے فضل و کرم سے صاف ہوتا ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ لیکن جج صاحب آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف کے خلاف DG نیب نے انٹرویوز دیے کہ یہ صاف پانی میں اپنا آشیانہ میں اربوں کا غبن ہے، اور جب بیل ہوئی
خدا سب سے بڑا ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ 1 انچ زمین گئی، نہ 1 پائی کی کرپشن ہوئی، اور اس میں نیب کی میلافیڈے ہے۔ میں نے جج صاحب کو یہ بھی کہا، میں نے کہا محترم جج صاحب، میرے پاس کورٹ کا بیل آرڈر تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 10 دن پہلے مجھے بتانا ہوگا گرفتاری سے، لیکن آپ کے سامنے 2 دن میرے گھر پہ دھاوا بولا گیا، مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جس طرح میں دہشت گرد ہوں، دیواریں پھلانگ کے لوگ اندر آئے اور وہاں پر نیب کے اہلکار آ کر سر سید احمد خان کے حوالے سے بھاشن دیتے رہے کہ ہم اپنا قومی فریضہ ادا کرنے آئے۔ مجھے آپ اب ذرا یہ بتا دیں، ایسے ماحول میں میں نے جج صاحب کو کہا کہ میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں اور میں ہمیشہ عدلیہ کا احترام کرتا رہوں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ماحول میں جبکہ چیئرمین نیب برملا کہہ رہے ہیں، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین نیب اس فورم سے بھی اونچے ہیں، وہ بینچ بھی بدلوا سکتے ہیں، وہ حمزہ شہباز کی بیل بھی کینسل کروا سکتے ہیں اور وہ حمزہ شہباز کو گرفتار بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ ملک آج تماشے کا سما پیش کر رہا ہے۔ چھوڑ دیں حمزہ شہباز کو، آج وفاقی وزراء ٹاک شوز پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم بیوروکریسی کو کام کرنے کو کہتے ہیں، وہ ہمارے آگے کہتی ہے کہ نہیں، ہم نہیں کام کر سکتے، نیب کے پاس ہماری فائل چلی جائے گی، ہم بے بس ہیں۔ میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ملک جو ہے منجمد ہو چکا ہے، فائلیں سرد خانوں میں پڑ چکی ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی فائل پہ سائن کرنے سے ڈرتا ہے۔ اور میں آج احترام سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے عدلیہ کا احترام ہے، لیکن جس طرح مسلم لیگ نون نے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس موقف کو دہرایا کہ اس پہ پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے، فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے۔ اگر نیب چیئرمین فرماتے ہیں کہ حکومتی بینچوں میں، ٹریجری بینچز میں بھی کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پرویز خٹک صاحب کی صحت کی فکر ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر حکومتی بینچوں کو میں نے اپنا جو ہے وہ پکڑا تو یہ حکومت زمیں بوس ہو جائے گی، تو یہ نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا ہے کہ میں نہ کروں یہ کام۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک عام فہم کا آدمی، کہ نیشنل انٹرسٹ کا فیصلہ کرنا بھی چیئرمین نیب کا کام ہے؟ اور ایک اہم بات میں اور بتاؤں، حمزہ شہباز کو چھوڑ دیں، رانا ثناء اللہ کو چھوڑ دیں، خواجہ سعد رفیق کو چھوڑ دیں، شاہد عباسی کو چھوڑ دیں، حافظ میاں نعمان کو چھوڑ دیں، شہباز شریف کو چھوڑ دیں، نواز شریف کو چھوڑ دیں، لیکن آج چیئرمین نیب اپنے انٹرویو سے، جو کہ جاوید چودھری صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ میں ایک ایک لفظ پہ پہرا دیتا ہوں، آج اعلیٰ عدالتوں کے اوپر۔ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور خواجہ آصف جو ہے وہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ جی جناب ثناء اللہ مستی خیل صاحب، ایک منٹ۔ میں بھی سر اس آج 21 مئی کے 28 مئی کے بابرکت دن پہ میں بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اٹامک پاور بنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پارلیمان کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے بعد عمران نیازی کا احتساب نہیں چلے گا۔ عمران نیازی کا احتساب کیا ہے کہ کل نیب کی ٹیم نواز شریف کی بلٹ پروف گاڑیاں جو سرکاری کام کے لیے لی گئی تھی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کے بیجا استعمال، مبینہ بیجا استعمال کے لیے تو انکوائری کرنے 2.5 گھنٹے کوٹ لکھپت جیل چلی گئی، لیکن جو عمران نیازی نے
खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का बेजा इस्तेमाल किया है, अपना जो है सैरें की हैं, सैर सपाटे किए हैं, उसका तो नैब को फिक्र नहीं है। अलीमा खान की 17 प्रॉपर्टी सामने आ गई, उसके ऊपर तो अपना जो है वो जूं नहीं रेंगती है। फैसल वाडा की 13 प्रॉपर्टीज बाहर की आ गई, उस पर जूं नहीं रेंगती है। एक दिन पढ़ते हैं खुसरो बख्तियार के अपना एसेट बियॉन्ड मीन्स के केस हैं, अगले दिन खबर आती है कि नैब ने जो है वो इंक्वायरी क्लोज कर दी है। मालम जब्बा और मेट्रो पेशावर, ये मैं नहीं कह रहा, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी रिपोर्ट कहती है कि उसमें 7 अरब का गबन है। मुझे बता दें आज तक कोई एक भी गिरफ्तारी हुई, कोई एक भी कार्रवाई हुई? नहीं हुई। और इमरान नियाजी साहब का झूठ के पोल खुल गए हैं। जो उन्होंने कंटेनर पर चढ़कर बोले थे, अब